सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल। ज़ाती मुआलिज से मुशावरत के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी को बुखार और इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में दाखिल किया गया। सदर मुमलिकत के मेडिकल टेस्ट किए गए। डॉक्टर आसिम हुसैन की ज़ेर निगरानी मेडिकल टीम उनका इलाज कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। कहा, पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। स्पीकर कौमी असम्बली का सदर मुमलिकत से रब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। सरदार आसादी का सदर मुमलिकत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार, जल्द सेहतियाबी की दुआ। गवर्नर सिंध काबरन टिसोरी का सदर मुमलिकत के मुआलिज डॉक्टर आसिम को फ़ोन। सदर आसिफ अली जरदारी की खैरियत मालूम की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सलमान अकरम राजा को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त न मिली। आज़म खान सवाती, नादिया खटक, ताबिश फारूक, मुबशर अवान और अंसर क़यानी को इजाज़त मिली। पीटीआई रहनुमाओं की बानी से मुलाकात 20 से 25 मिनट तक जारी रही। सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। सलमान अकरम राजा का कहना है, ये कैसे हो सकता है कि हमने नाम दिए और मुझे ही इजाज़त नहीं मिली। हमारी लिस्ट के मुताबिक सिर्फ आज़म सवाती को मुलाकात के लिए भिजवाया गया, बाकी नाम हमारी लिस्ट के मुताबिक नहीं। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के मुताबिक मुलाकात नहीं कराई गई। हम तो हिने अदालत की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। पीटीआई के 5 ग्रुप्स हैं। हर ग्रुप की रोज़ाना मुलाकात नहीं हो सकती। जेल में मुलाकात कराने का एक तरीकाकार है। ये नहीं हो सकता जो भी आएगा वो मिलेगा। जो सहूलियत आम कैदियों को है वही बानी को दी जाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि सूबाई हुकूमत अमन व अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है। कैनाल्स का मामला खुश और सलूबी से हल करना चाहिए। नून लीग अगर मीडिया के जरिए मसाइल हल करेगी तो फिर मसले हल नहीं होंगे। मुतल्लिका फोरम CCI है। चीफ एग्जीक्यूटिव फेडरेशन की जिम्मेदारी बनती है इस मसले को हल करें। अगर अवाम को मसला होगा तो सिंध हुकूमत, वज़ीर आला और अवामी नुमाइंदे खड़े होंगे। हुकूमत पीपल्स पार्टी के जोर पर खड़ी है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी। सियासी लोग इस फितने और खून रेजी से सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश न करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईद का त्यौहार मोहब्बत का पैगाम देता है। भाईचारे की रिवायत को कायम रखें। अफगान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन ख़त्म। वापस भेजने का अमल शुरू। कोयटा में इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों से मुहाजिरीन के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़। पहले मरहले में मशरकी और मगरबी बाईपास, सरियाब और दीगर इलाकों में कार्रवाइयों का फैसला। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक ईद की छुट्टियों के बाद वापस अफगानिस्तान न जाने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अफगान मुहाजिरीन को रज़ाकाराना वापसी के लिए 31 मार्च की डेडलाइन दी गई थी। 2013 से अब तक 65 लाख अफगान मुहाजिरीन को तोरखम बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान वापस भेजा जा चुका है। बलूचिस्तान में मेरे ख्याल में डायलॉग के प्रोसेस को शुरू करना चाहिए और यहाँ पे मल्टी डायमेंशन जो एक स्ट्रेटजी है कि आप बहुत इस्लाहात करें, गवर्नेंस को अच्छा करें, करप्शन को कम करें, बेरोज़गारी को ख़त्म करें, तब जाके हालात थोड़ा सा बेहतर होंगे। तो हमारी तो दोनों से अपील है कि इस मसले को गुफ्त शुनीद के ज़रिए हल करें तो ज़्यादा बेहतर। वज़ीर आला बलोचिस्तान को BNP मेंगल के साथ मामला तय करने का मशवरा दिया। ख़वातीन और दीगर सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी से सूबे में हालात मज़ीद ख़राब होंगे। हम आग पर पानी डालने वाले लोग हैं। चाहते हैं कि बलोचिस्तान का मसला पुरअमन बातचीत के ज़रिए हल किया जाए। साबिक़ वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। हुकूमती वफ़द की मुज़ाकरात के लिए लिकबास अहमद, हुकूमती वफ़द और BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल के दरमियान मुज़ाकरात तातिल का शिकार। हुकूमती वफ़द सरदार अख्तर मेंगल से मुज़ाकरात के लिए धरने में पहुंचा। वफ़द में सूबाई वज़ीर ज़ोहर बेलीदी और दीगर शामिल। हुकूमती वफ़द की जानिब से सरदार अख्तर मेंगल से धरना ख़त्म करने की दरख्वास्त की गई। BNP रहनुमा के मुताबिक मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त न हो सकी। हुकूमती वफ़द मुज़ाकरात के बाद वापस कोयटा रवाना हो गया।
عید کا دوسرا روز ختم، تیسرے دن کا پلان تیار، دعوتیں ہوں گی، لذیذ پکوان تیار ہوں گے، یاروں دوستوں کی محفل جمے گی، خوب ہلا گلا ہوگا۔ شہریوں نے سیر سپاٹے کا بھی پلان بنا لیا، جی بھر کے سیر و تفریح ہوگی۔ چھوٹی عید کے بڑے مزے، ہر طرف خوشیوں کے رنگ۔ رات ہوتے ہی شہریوں نے ریسٹورنٹس کا رخ کر لیا، کوئی سجی کھانے میں مصروف تو کسی کو دمبا کڑھائی پسند۔ خواتین نے دہی بلے کھائے تو بچوں نے آئس کریم پر ہاتھ صاف کیا۔ ملک بھر کے سینما گھروں میں بھی رش، شہریوں کی بڑی تعداد فیملیز کے ہمراہ فلم دیکھنے پہنچی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر کے صدر، وزیراعظم، گورنر پنجاب، گورنر گلگت بلتستان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ عید کی مبارکباد دی، وزیراعظم نے رہنماؤں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیراعظم آزاد کشمیر، گورنر پنجاب، گورنر گلگت بلتستان کی بھی وزیراعظم کو عید الفطر کی مبارکباد کہا۔ وزیراعظم شہباز شریف کو گورنر سندھ اور گورنر خیبر پختونخوا کو بھی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ صوبہ سندھ کی ترقی سے ہی پاکستان کی ترقی جڑی ہے، سندھ کے عوام کی فلاح و بہبود حکومتی ترجیحات کا حصہ ہے۔ وزیراعظم کا امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اور صدر ANP احمد ولی خان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، عید کی مبارکباد دی، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی بوسنیا کے رکن ایوان صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، عید الفطر کی مبارکباد دی۔ ہم تم کو نہیں بھولے، عید کے موقع پر وزراء کا شہداء کو خراج عقیدت۔ وفاقی وزراء وزیر داخلہ محسن نقوی کی شہید کیپٹن محمد علی قریشی کے اہل خانہ سے ملاقات، کیپٹن محمد علی کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کیپٹن محمد علی کی والدہ بیٹے کو یاد کرتے ابدیدہ ہو گئیں، محسن نقوی نے شہید کی والدہ کو دلاسا دیا اور دلجوئی کی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کیپٹن محمد علی کی بہادری کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا ہے کہ شہید کیپٹن محمد علی قوم کے ہیرو ہیں، ان کے خاندان کا ہر طرح خیال رکھا جائے گا۔ وزیر مملکت برائے ریلوے بلال اظہر قیانی کی کیپٹن حسنین اختر شہید کے گھر آمد اہل خانہ سے ملاقات، اظہار تعزیت کیا۔ کیپٹن حسنین اختر شہید کی قبر پر پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی۔ بلال اظہر قیانی نے کہا ہے کہ شہید کیپٹن حسنین اختر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ شہداء کے اہل خانہ کے بلند حوصلے دہشت گردی کے خلاف قوم کے اجتماعی عزم کا مظہر ہے۔ قوم شہداء اور ان کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ قوم شہداء اور ان کے لواحقین کے ساتھ ہے۔ جو زینب واقعہ ہے یہ اس شہر کی تمام اکائیوں کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہم نے اس عید کو انتہائی سادگی سے منانے کا اعلان کیا۔ میں انتظار میں ہوں کہ کب وہ یہ اعلان کریں کہ ہم ان دونوں سوگواران کو 2-2 کروڑ روپے انہیں دیے جائیں کہ اس زینب بیٹی کے واقعے کو میں نہیں بھولنے دوں گا۔ گورنر سندھ کا عمران خان ٹسوری کی ٹینکر کی ٹکر سے جاں بحق میاں بیوی کے لواحقین سے تعزیت۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ دکھی دل کے ساتھ تعزیت کے لیے آیا ہوں، اس گھر کا غم بڑا ہے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہم نے اس سادگی سے منانے کا اعلان کیا۔ ٹینکر حادثات پر تشویش ہے، کراچی لاوارث شہر نہیں۔ عید کے دن IG سندھ، DIG اور سندھ پولیس سے بات کی، حکومت سے درخواست کی ہے کہ ورثاء کو 2-2 کروڑ روپے دیے جائیں، یہ غریب کی بیٹی کا واقعہ ہے، بھولنے نہیں دوں گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے عید کا دوسرا روز بھی بھٹو ہاؤس نوڈیرو میں گزارا۔ آصفہ بھٹو زرداری فریال تالپور بھی ہمراہ، عید کے لیے آنے والے شہریوں سے ملاقاتیں کی۔ بلاول بھٹو نے اپنے حلقے کے ووٹرز، تنظیمی عہدیداران، کارکنوں اور شہریوں سے ملاقاتیں کی، مسائل سے متعلق تجاویز سنی اور فوری حل کے لیے ہدایات جاری کی۔ صحافیوں سمیت مختلف وجہات سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے مختلف ممالک کے سفیروں، اعلیٰ افسران، پارٹی اراکین اور عہدیداروں کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور سفیروں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔
مراد علی شاہ سے سینیٹرز، قومی و صوبائی اسمبلی کے اراکین سید غنی، وقار مہدی، مشیر نجی عالم نے بھی ملاقات کی۔ چیف سیکرٹری آئی جی پولیس نے بھی ملاقات کی، عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مہمانوں کی خاطر توازن مٹھائی اور شیر خورما سے کی۔ پیپلز پارٹی کا کینالز منصوبے کے خلاف احتجاج کے دوسرے مرحلے کا اعلان۔ آج سندھ بھر کے تمام تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو نے کہا ہے کہ پانی کا مسئلہ ایک دن کے احتجاج سے حل نہیں ہوگا۔ پیپلز پارٹی احتجاج جاری رکھ کر جمہوری حق استعمال کرتی رہے گی۔ پانی کا مسئلہ سندھ کے مستقبل اور زندگی کا سوال ہے۔ عوام کی زندگیاں بچانے کے لیے کینال منصوبے کے خلاف عوام کے ساتھ ہیں۔ 6 کینالز کا منصوبہ سندھ کے نقصان میں ہے۔ میانمار میں آنے والی قیامت خیز زلزلے سے اموات کی تعداد میں مسلسل اضافہ۔ میانمار اور تھائی لینڈ میں زلزلے سے اموات کی تعداد 2719 ہو گئی۔ منڈالے شہر میں پری سکول کی عمارت گرنے سے 50 بچے موت کے منہ میں چلے گئے، جبکہ ینگون شہر میں 4521 افراد زخمی، 400 سے زائد تاحال لاپتہ۔ ملبے تلے دبے افراد کی تلاش جاری۔ بجلی کی بندش، ایندھن کی قلت کے باعث ریسکیو آپریشن مشکلات کا شکار۔ بھاری مشینری کی کمی کے باعث ہاتھوں سے ملبہ ہٹا کر زندہ افراد کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ میانمار کے آرمی چیف نے کہا کہ زلزلے سے اموات کی تعداد 3000 سے زائد ہونے کا خدشہ ہے۔ پڑوسی ملک تھائی لینڈ میں بھی کم از کم 20 افراد ہلاک ہوئے۔ پاکستان کی جانب سے میانمار کے زلزلہ متاثرین کے لیے امداد، 35 ٹن امدادی سامان کی پہلی کھیپ روانہ۔ امدادی سامان میں 565 خیمے، 210 ترپالیں اور 2000 کمبل شامل۔ 1 ٹن تیار کھانا اور ادویات بھی امدادی سامان کا حصہ۔ مزید 35 ٹن پر مشتمل دوسری کھیپ جلد روانہ کی جائے گی۔ میانمار کے سفیر امدادی سامان بھجوانے پر پاکستان کے شکر گزار۔ دہشت گرد اسرائیلی فورسز کی غزہ میں جاری بربریت میں کمی نہ آ سکی۔ اسرائیل کے بے گھر فلسطینیوں کے خیموں اور پناہ گاہوں پر وحشیانہ حملے۔ 24 گھنٹے میں مزید 41 فلسطینی شہید۔ 2 ہفتوں سے جاری حملوں میں 1042 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ 320 معصوم بچے بھی لقمہ اجل بنے۔ 609 زخمی ہوئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 50,399 ہو گئی۔ 1,14,583 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکی فورسز کے یمن پر فضائی حملے، 60 افراد شہید۔ امریکی فورسز نے یمنی دارالحکومت صنعا اور شمالی شہر سعدہ پر بمباری کی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ حملوں میں حوثیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ حملے حوثیوں اور ایران کے لیے پیغام ہے۔ جہازوں پر حملے نہ رکے تو بمباری جاری رہے گی۔ ابھی تو شروعات ہے۔ حوثیوں اور ان کے حامی ایران کو اصلی سزا دینا باقی ہے۔